بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد ہر ایک فرد امت تک اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پہنچانا ہے، کیونکہ آج معاشرے میں ہمارے آس پاس میں رہنے والے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ علیہ السلام کے طریقوں کو، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، روزے کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ان بڑے بڑے امور کو اور احکامات کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، بعینہ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا چھوڑنے والا بھی گنہگار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقوں کا چھوڑنے والا یہ بھی گنہگار ہے۔ اس لیے ہم نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ ہر ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد امت تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ گزشتہ چند ایام سے ہم نے بہت سارے طریقے اور بہت سارے فرائض، اللہ کے رسول کے طریقے اور اللہ کے احکامات آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور گزشتہ کل کی ویڈیو میں بیت الخلاء میں جانے کی سنت طریقے اور بیت الخلاء سے نکلنے کے سنت طریقے سارے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آج اس سے آگے کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ عام متن یہ ہوتا ہے کہ انسان جب فارغ ہو جاتا ہے، نماز کے لیے فارغ ہو گیا، قضاء حاجت کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب انسان وضو کی طرف آتا ہے۔ تو وضو کے طریقے گزشتہ ویڈیوز میں بتا دیے گئے ہیں، چند باتیں رہ گئی تھیں ان میں کہ وضو شروع کریں بسم اللہ سے، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں، اور وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ ان کو اپنے معمول میں ڈالیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے پڑھی گئی دعائیں ہیں یہ ساری کی ساری۔ تو وضو کے شروع اور درمیان میں دعا پڑھے لازمی طور پر۔ وضو جب ختم ہو جائے اس کے بعد دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھیں وضو کے اختتام پر۔ اب وضو سے فارغ ہونے کے بعد عام متن یہ ہوتا ہے کہ انسان پانی پینے جاتا ہے، تقاضا ہو جاتا ہے، پی لیتا ہے بعض موقع پر۔ تو پانی پینے کی 6 سنتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہم اکثر سنتیں زندگی کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم نیت نہیں کرتے۔ نیت کا بڑا دخل ہے، کیونکہ بخاری شریف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہیں۔ آپ اگر سنت ادا کر رہے ہیں لیکن سنت کی نیت نہیں کر رہے، وہ ثواب نہیں ملے گا اس کا۔ آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں یہ طریقہ اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے، میرے مولا نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پانی پیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں، سیدھے ہاتھ سے پانی گلاس لیں، سیدھے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لیں۔ جب مٹکے سے پانی نکال لیں تو بیٹھ جائیں۔ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر سیدھے ہاتھ سے پینا، دوسرے نمبر پر بیٹھ کر پینا، اور تیسرے نمبر پر دیکھ لینا۔ بہت فائدے ہیں اس کے، اگر میں اس کے فائدے گنانے بیٹھوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ پانی کو دیکھ کر پینا بہت اہم چیز ہے۔ تو تیسرے نمبر پر دیکھ کر پینا ہے۔ چوتھے نمبر پر بسم اللہ پڑھ لینا، بسم اللہ پڑھ کر پینا۔ پانچویں نمبر پر 3 سانس میں پینا، 3 سانس میں پینا، اور چھٹے نمبر پر پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔
اور جب پانی پینا مکمل ہو جائے الحمدللہ بھی آپ لوگ کہہ دیں تو کیا اس کے بعد پانی پینے کے بعد کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. یہ دعا ضرور پڑھیں میرے بھائیوں. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی عظمت دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول کے ایک ایک طریقے کی عظمت ہمارے دل میں ہونا لازمی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے رسول کے طریقوں سے. قرآن میں اپنے رسول کے طریقوں پر چلنے کی تاکید فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر شہید، کہ میری امت کے بگاڑ کے وقت جو میرے ایک طریقے کو زندہ کرے گا اس کو شہید کا ثواب ملے گا. تو ہم ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں اور ہوا میں نہ اڑائیں، ان پر عمل کریں. بہت اہم باتیں ہیں، ان کو سرسری نہ لیں اور ان کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے.